اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے، کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا اولیاء اللہ کے ساتھ جو مس شدہ چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی عظمت، فیض، روحانیت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے جو مس شدہ چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو، وہ کوئی بھی شے ہو، جیسا کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے سلسلہ قادریہ کی یہ اول سلطان الفقراء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے بابا رسول دو جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رومال مبارک تھا۔ فرماتی ہیں وہ رومال جسے ہمارے نبی ہاتھ صاف کرتے تھے، چہرہ صاف کرتے تھے، فرماتی ہیں کہ وہ رومال مبارک میرے پاس تھا۔ میں وہ رومال پانی سے نہیں دھوتی تھی، میں اس رومال کو آگ میں ڈال دیتی تھی، تندور میں ڈال دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں آگ سے نکالتی تھی، بالکل صاف اور شفاف ہو چکا ہوتا تھا، اس کو آگ چھوتی نہیں تھی بلکہ آگ اس کی میل کچیل کو جو بھی ظاہری طور پر لگی اس کو ختم کر دیتی تھی، اور وہ رومال یا کپڑا پاک ہو جاتا تھا، صاف ہو جاتا۔ وہ تو pہلے ہی پاک تھا، بس سمجھانا مقصود تھا ہمیں۔ تو جس رومال کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو جائے، تھوڑا سا مس ہو جائے، اس رومال کو آگ نہیں چھوتی۔ اللہ اکبر، اس رومال کو آگ نہیں لگتی۔ یہ ہے جو لوگ مس ہو جائیں اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے رسول، اور یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کے پاس رسول اللہ کا ہی تو فیض ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف نبی پاک کے ساتھ مخصوص تھا۔ بے شک نبی پاک کی شان و عظمت وراء البراء ہے کہ وہ سارے جہانوں کے امام الانبیاء اور امام الاولیاء ہیں، لیکن دنیا میں جتنے ولی غوث قطب دال درویش قلندر ہیں ان سب کو فیض جناب محمد رسول اللہ کا ہے، ان کو سب کو فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مل رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک فیض ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جب ملتا ہے کسی ولی اللہ کو، تو وہ ولی اللہ جو ہوتا ہے اس میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے، حضور پاک کا کرم نظر آتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی بندے پر کرم ہو جائے تو پھر وہ کرم نظر بھی آتا ہے، ان میں اللہ اور اس کے رسول کا جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ تو آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ کے ولی سے ہو جاتا ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو جس کپڑے کا تعلق، جس بھی چیز کا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہو جائے، اور ولیوں میں فیض نبوت ہے، یہ یاد رکھیں، فیض نبوت نبی پاک کا فیض ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ بات جی جو کرامات یا معجزات یہ خاصہ نبیوں کا تھا، نبیوں کے بعد یہ اللہ نے نبوت کا فیض ولیوں کو عطا فرمایا جو کرامت کی صورت میں ظاہر ہوا، کہ اللہ اپنے ولیوں سے اس چیز کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے تاکہ دین اسلام کا مزید دین اسلام کی ترویج ہو سکے، تبلیغ ہو سکے۔ تو آئیے میں آج آپ کو ایک کرتے کی بات، ایک قمیض کی بات سناتا ہوں جس کی نسبت ایک ولی اللہ سے تھی، جو بڑے مشہور واقعہ ہے۔ یہ تذکرہ اولیاء پاک و ہند میں بھی یہ بات موجود ہے، اور دیگر اولیاء اللہ نے یہ بات لکھی ہے، تاریخی بات ہے، بڑی مشہور بات ہے، معروف بات ہے، جھوٹ نہیں ہے، تاریخ میں بھی لکھی گئی ہے اور یہ دیگر اولیاء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ تو اس دن میں نے حضرت یوسف کے کرتے کی بات بیان کی، پھر نبی دو جہاں رحمت عالم کے کرتے مبارک کی بات سنائی کہ کیسے لوگ اسے شفا حاصل کرتے تھے۔ آج میں آپ کو ایک اور ولی اللہ کے کرتے کی بات سناتا ہوں۔ بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، اس نے پورا ہندوستان فتح کیا۔ ایک مندر ایسا تھا سومناتھ کہ جس میں ایک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس سے فتح نہیں ہو رہا تھا، بعض کہتے ہیں اس کے ارد گرد جادو ہوا تھا، بعض کچھ کہتے ہیں کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔
बड़ा ही परेशान हुआ, कई बार हमला किया, नाकाम होकर वापस आ गया कि ये सोमनाथ का मंदिर फतह नहीं हो रहा। आखिर परेशान होकर अपने पीर व मुर्शद के पास गया, महमूद गाज़नवी बादशाह। उनके पीर व मुर्शद कौन है? हज़रत जनाब अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। और जाकर अपने पीर व मुर्शद की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज़ करता है। सुल्तान महमूद गज़नवी कहते हैं कि पीर व मुर्शद, मैं इस परेशानी में आपके पास आया हूँ। अल्लाहु अकबर। बादशाहों को भी कोई परेशानी होती थी, वो भी वली के आस्थाने की तरफ रजू करते थे और वहाँ से वो नामुराद नहीं लौटते थे। आज तो किसी के पास थोड़ा सा इल्म आ जाए वो मुर्शिदों को वैसे ही छोड़ देता है, दौलत आ जाए वो वैसे ही अपने आप को कहता है जी मैं ही मैं हूँ, कोई पीर फकीर नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इल्म तो किसी को भी थोड़ा सा मिल जाए वो अपने आप को बड़े तन्ने का मौलवी समझता है और फिर उलमा और औलिया के खिलाफ फतवे देने शुरू कर देता है। फलां वली अल्लाह ने बात गलत की, फलां वली अल्लाह ने बात गलत की। ये तो हमें एक बात रच चुकी है, अल्लाह हमें इससे पनाह अता करे। जितनी मर्जी दौलत अल्लाह से लें पर रहमत की मांगा करें, जितना मर्जी इल्म अल्लाह से लें फितने फसाद के लिए इल्म ना लिया करें, रहमत के लिए इल्म लिया करें। या अल्लाह ये इल्म मेरे लिए रहमत, ये अमल के मैदान में मैं आ जाऊं, इल्म भी हासिल करूं अमल भी करूं। तो पहले ज़माने के बादशाह होकर वो औलिया के पास जाते थे, रजू करते थे औलिया की तरफ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि औलिया की तरफ रजू किया करो। जैसा कि नबी पाक ने फरमाया हज़रत अली और हज़रत उमर से कि जाओ करन में मेरा का वैसे करनी है, उससे अपने लिए और उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करवाओ। क्या इमामुल अंबिया खुद दुआ करते कबूल नहीं होनी थी? क्या मौलाए कायनात दुआ करते कबूल नहीं होनी थी? क्या जनाब उमर फारूक दुआ करते कबूल नहीं होनी थी? होनी थी, मगर बताना समझाना मकसूद ये था कि वली की तरफ रजू करो, वली से दुआ किया करवाया करो, वली की तरफ सफर किया करो, अल्लाह के प्यारों की तरफ जाया करो, सफर किया करो, उनसे दुआ करवाया करो कि ये सुन्नत नबवी है। तो वो बादशाह होकर अपने पीर मुर्शद के पास गया। पीर मुर्शद ने कहा क्या बात है हजरत, मैं सारा हिंदुस्तान फतह कर चुका है, एक सोमनाथ का मंदिर रह गया, वो फतह नहीं हो रहा। अब अल्लाह का वली हमें क्या समझाना चाहता है ये सुनिएगा। बड़ा खूबसूरत वाकया है, तारीख ने लिखा, किताबों में लिखा, बड़े बड़े वो अकाबर औलिया ने लिखा, ये सच्चा वाकया है। आपके मुर्शद हजरत अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा दिया, खरका दिया, लिबास दिया, कमीज दी, सूट दिया, फरमाया ये लो मेरा जुब्बा और ये ले जाओ, इसके सदके से जो दुआ करोगे मेरा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। जुब्बे के सदके से, इसके वसीले से। अब महमूद गज़नवी ने ये नहीं कहा कि पीरो मुर्शद आप दुआ फरमाइए, ये करें वो करें, उन्होंने चुप करके जुब्बा लिया। कैसे वो आजिज़ बादशाह थे। आज तो कोई किसी ओहदे पर भी फायज नहीं है, किसी ओहदे पर भी फायज नहीं है, ना जारी ना बातनी। तो बातें सुन लो तो पीरों के खिलाफ ऐसे बोलते हैं कि ये मन घड़त है, ये फलाना कोई पीर फकीर की शान वज़न, ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने ठेका ले लिया है सारे पीरों का। तो देखें इधर देखें जरा बादशाह जो सुल्तान महमूद गज़नवी है, तो वो जाकर कहता है कि हजरत हिंदुस्तान फतह नहीं हो रहा, फरमाया जाओ मेरे जुब्बे के तुफैल दुआ मांगो। उसने एक खूबसूरत ताबूत बनवाया, घोड़े पे रखा, मैदान में ले गया, जाकर दुआ की या अल्लाह मेरे पीर मुर्शद के जुब्बे के तुफैल के वसीला से इस सोमनाथ के मंदिर पर मुझे फतह अता फरमा। यह दुआ करने के बाद उसने महमूद गज़नवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया, सोमनाथ का मंदिर पाश पाश कर दिया, उड़ा के रख दिया। काफिर सारे मारे गए, कुछ दौड़ गए और सोमनाथ का मंदिर फतह हो गया, बुत तोड़ दिया गया। जाकर देखा तो सोने से भरा हुआ था। महमूद गज़नवी ने सोमनाथ का मंदिर बड़ा ही खूबसूरत तरीके से फतह किया, बड़ी ही अल्लाह ने अज़मत वाली फतह अता फरमाई। खुश होकर वापस आया, नजराना लेकर, हदिया लेकर अपने मुर्शद की बारगाह में आया। कहता है पीरो मुर्शद मुबारक हो, अल्लाह ने आपके जुब्बे के तुफैल हमें फतह अता फरमा दी। अबुल हसन खरकानी कहते हैं खैर मुबारक,
مگر محمود غزنوی مجھے تجھ سے ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے۔ کہتے ہیں جی مرشد کیا شکوہ ہے؟ شکوہ بھی تو اپنوں سے ہوتا ہے نا، کیا شکوہ ہے، کیا گلہ ہے، حکم فرمائیں۔ تو محمود غزنوی کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن فرمانے لگے، اے محمود غزنوی کاش تو میرے جبے کی قدر کرتا، ارے تو نے میرے قمیض کی، میرے جبے کی، میرے خرقے کی قدر ہی نہیں کی۔ کہنے لگا حضرت میں نے بڑی قدر کی، میں نے تابوت میں رکھا، گھوڑے کے اوپر رکھا، اس کو طفیل دعا مانگی۔ فرمایا کیا دعا مانگی تھی؟ یا حضرت میں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے مرشد کے طفیل مجھے سومنات کے مندر پر فتح دے۔ تو اس طرح مجھے فتح ہوئی، میں نے ڈھیروں کافروں کو مارا۔ فرمانے لگے کاش کاش تجھے دعا کرتا کہ یا اللہ میرے پیر و مرشد کے جبے کے طفیل سارے کافروں کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، ان سب کو مسلمان کر دے، ہدایت دے دے۔ تو مجھے یقین ہے ان سارے کافروں نے مسلمان ہو جانا تھا، مجھے یقین ہے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دینی تھی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کے جبے میں طاقت۔ یہ کہاں سے طاقت ملی؟ یہ اللہ کے قرآن سورہ یوسف سے جو جبہ چلا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کبھی باپ کی آنکھوں کو بینائی دیتا ہے، وہ جبہ جو حضرت علی اور عمر لے کر کرن میں ویسے کرنی کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ویسے کرنی جبہ سر پہ رکھ کر کہتے ہیں اے ساری جہانوں کے کائناتوں کے اللہ، تجھے میرے نبی محمد کے جبے کا واسطہ، میرے نبی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ میرے نبی کے جبے کے طفیل میرے نبی کی امت کی بخشش فرما، میرے آقا کی امت کی بخشش فرما، میرے یار کی امت کی بخشش فرما۔ تو اللہ کی صدا آتی ہے ویسے کرنی جا جتنے 70,000 بخشے اور 70,000 بخشے، حتیٰ کہ کرن میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں ان میں جتنے بال ہیں اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی۔ ارے یہ جبوں کا صدقہ ہے، یہ ابھی قمیص کا صدقہ ہے۔ قمیص کے اندر جو ولی ہے اس کا مقام تو اوپر سے اوپر ہے، بالا تر ہے۔ سلمہ حضور کی بیوی فرماتی ہیں نبی پاک کے وصال کے بعد جن لوگوں کو بخار ہو جاتا تھا، لا علاج مرض ہو جاتا تھا، میں حضور کا جبہ پانی میں ڈبو کر ان کو وہ پانی پلا دیتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اللہ ان کو شفا عطا کر دیتا تھا۔ ان کے بعد بھی دیگر اولیاء اللہ اور یہ شان عظمت چلتی رہی۔ آج ہم نے آپ کو بتایا حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کی کیا شان ہے کہ وہ جبے کی برکت سے جو دعا مانگی حضرت ابو الحسن خرقانی کے جبے کی برکت سے اللہ نے وہ دعا کو قبول کر لیا۔ اے میرے دوستو ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں۔ آئیے ہم جو بات کرتے ہیں شان تحفظ شان اولیاء اللہ، تحفظ شان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کی شان کا ڈنکا بجائیں، اولیاء اللہ کا پوری دنیا پر فیضان جاری کر دیں، اولیاء اللہ کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرا دیں، ہر پیر فقیر کی عزت کریں، اولیاء اللہ کا دین آنے دیں، اولیاء اللہ کا اسلام جو حقیقی اسلام ہے، امن کا اسلام، محبت کا اسلام، وہ آنے دیں جس میں لڑائی نہیں ہے، جس میں فرقہ نہیں ہے، جس میں کوئی طرح کی تنقید نہیں ہے۔ ہم اس اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو ان اولیاء اللہ کے ماننے والے علماء حق ہیں ہم ان کی بات ماننے والے ہیں، ان علماء حق کی کوئی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں جو حضرت بابا فرید الداتا علی حجویری اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہم ایسے علماء حق کو بھی ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کا ہم پرچار کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی کہتے ہیں سنیے، پڑھیے، سمجھیے، ہمارے اس تقریر کو بار بار سنیے کہ کیا ولی اللہ کے ساتھ مس شدہ کپڑوں کی یہ شان ہے تو اس ولی کی دعا کا کیا مقام ہوگا، اس ولی کا خود کا کیا مقام ہوگا۔ تو میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی محبت اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔